نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادا کرتے ہیں، لیکن سب کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں داخل نہیں ہوتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہر مسلمان کو عطا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک مقام ہے درجوں کا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ صالحین اور شہداء الگ الگ درجے ہیں، اولیاء الگ درجہ ہے، پیغمبر اور امتی الگ درجہ ہے، حالانکہ پیغمبر اور امتی دونوں ہی اسلام میں ہیں۔ شروع زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن درجے میں بہت فرق ہے۔ وہیں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور محبت نہ کی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا اور محبت کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جس کو چاہے محبت عطا فرما دے اور جس کو چاہے اس کی آنکھ دیکھے بغیر بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا آج تک چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے آج تک چلے آ رہے ہیں اور محبت عطا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ سرمد غم عشق پل ہوس رانا دہند، سوز دل پروانہ مگس رانا دہند۔ پروانے کا نصیب اور ہے، مغز کا نصیب اور۔ اللہ نے نظام چلانا ہوتا ہے، ساربان کی اور کیفیت ہے، کاروبار والے کی اور کیفیت ہے۔ اگر سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ہو کر بیٹھ جائیں تو بازار کون چلائے گا؟ اگر ایک آدمی کار چلا رہا ہے اور وہ عشق میں گم ہو جائے تو گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو ایسے شخص کو گاڑی، پیٹرول، سڑک وغیرہ کا شعور دیا جاتا ہے۔ اس کا علم صرف یہی ہے۔ اگر تم اسے عشق کی منزل پر چلا دو تو کاروبار کون چلائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ روحوں کو وقف کر رکھا ہے اپنے کام کے لیے، اور ان پر یہ منزلیں آشکار ہوتی ہیں۔ ان کے لیے دنیا کا کاروبار اور چیز ہے، ان کے لیے کائنات بولتی ہے، نجوم بولتے ہیں، واقعات بولتے ہیں، غور و فکر ہوتا ہے، رات کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ہر دور کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے پھر خاص محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، ورنہ یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک راز ہے، خیر بھی ادھر سے ہے اور شر بھی۔ اللہ کو ماننے والا بھی ادھر سے ہے، ولی اللہ بھی ادھر سے ہے، اور اللہ کا دشمن عدو اللہ بھی اس کا ہے۔ اللہ سے تم نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ نے آپ سے جنات کی محفل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انسانوں کی محفل کی بات بتائی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہیں، سب کے درجے بتائے ہیں کہ یہ منافق ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اگر اللہ سے کیوں کا لفظ پوچھا تو پھر خرابی ہو جائے گی۔ اللہ کے باب میں اور دین کے باب میں کیوں نہ پوچھنا، پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ آپ سے پہلے آئے اور دین میں مکمل تھے، انہوں نے کبھی کیوں نہیں پوچھا۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ شیطان کو کیوں بنایا ہے یا شیطان کو معافی ملنی چاہیے۔ بزرگوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ خود ہی فرعون بناتا ہے اور خود ہی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اس کے کام ہے، تمہارا کام ہے دیدار، ہمارا کام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے جانا۔ جب محبت اصل میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ آگے چلتا جاتا ہے۔ یہ الگ لوگ ہیں، یہ دل والے لوگ ہیں۔ کسی کو دل والا بنایا، کسی کو دماغ والا بنایا، کسی کو نفس والا بنایا۔ اگر کسی بزرگ کے پاس جاؤ یا عرس پر جاؤ تو ہر قسم کا آدمی وہاں ملے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے عرس پر جلیبی اور رسے بنانے والا کون ہے؟ گجرات سے آ کے برتن بیچنے والا کون ہے؟ تھیٹر والا کون ہے؟ قوالی والا بھی آ گیا ہے۔ قوال کلام فارسی میں گا رہا ہے اور لوگ پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ اندر مولوی صاحب تقریر کرتے جا رہے ہیں، پھر گورنر یا وزیر اعلیٰ چادر چڑھانے آ رہے ہیں، ساتھ ویڈیو اور ٹیلی ویژن والے تصویریں بنانے آ رہے ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، دودھ کی سبیل چل رہی ہے۔ صرف چند آدمی ہوں گے جو علیحدہ بیٹھ کے داتا صاحب رحمت اللہ سے بات کریں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ فرمائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ میرے لیے تو کوئی نہیں آیا، یہ سب باتیں فاضل
فالتو ہیں، یہ باتیں میری ہیں ہی نہیں، ان باتوں کے لیے ہم نہیں آئے تھے، یہ تو لوگوں نے کاروبار کے لیے باتیں بنا لی ہیں۔ اس کا صرف ایک فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کو روزگار ملتا جا رہا ہے، عرس پہ خالص دودھ کی سبیل ختم ہی نہیں ہوتی اور لوگ پیتے جا رہے ہیں۔ عرس ختم ہوتے ہی دودھ میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ کمی بھی پوری کر لیتے ہیں جو عرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عرس پر تو خالص دودھ دے رہا ہو مگر باقی سارا سال بھی خالص دودھ دے، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ عرس کی شام قریب کی پولیس چوکی سے پتہ کرو کہ کتنے جیب کترے پکڑے گئے، کہتا ہے 35۔ یہ تو صرف پکڑے جانے والے تھے، یہ سارے ہی مسلمان ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ماننے والوں میں جاننے والوں کی عام طور پر کمی ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کو جاننے والا ایک شخص تھا جو ان کو بڑی دیر کے بعد میسر آیا، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تھے، جنہوں نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ اور پھر انہوں نے اجمیر شریف جا کر اپنا یہ قول ثابت کر دیا۔ پرتھوی راج کی حکومت کو محمد غوری کے ذریعے فتح کرایا، یہاں سے مسلمانوں کے پہلے قدم کا آغاز کرایا، وہاں سے پھر اجودن کو پاک پتن بنایا اور یہاں سے جا کر دہلی پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ فقراء آتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی تعداد کے حساب سے آپ کو پاکستان نصیب ہوا۔ علماء صرف بیان کرتے جاتے ہیں، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ علماء کے پاس خالی بیان ہے اور بیان برائے بیان ہے اور فقراء کے ہاں کیفیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شرح کرنے والے سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھنا نہیں ہے عرفان کہ ایک کافر کتاب لکھ کر نہ آج تک ہو سکا مسلمان۔ کافروں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہندو نے نعت کہی ہے لیکن ہندو ہی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ماننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نعت کہنے والا محبت کرنے والا بھی ہو اور نعت سننے والا بھی ضروری نہیں کہ محبت والا ہو، حالانکہ نعت پیور محبت کا تحفہ ہے۔ یہاں پر بھی ملاوٹ ہو گئی ہے، نعت میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ جامی رحمت اللہ محبت میں نعت کہے گا، رومی رحمت اللہ محبت میں نعت کہے گا، کچھ اور لوگ بھی محبت میں کہیں گے، باقی لوگ الفاظ کی بھرتی کرتے جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک دور میں نعت کے خلاف تھا اور جب کوئی اسلامی زمانہ آیا تو نعت لکھنی شروع کر دی۔ لوگ حاکم وقت کے مطابق چلتے ہیں، نعت کا زمانہ آ جائے تو نعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہو، جب وہ نعت کہتے ہیں تو وہ اور ہی نعت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ 3 دن تک یہ 3 مصرے لے کے پھرتے رہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اس سے آگے کوئی مصرع نہیں آتا تھا۔ وہ روتے رہے اور پھرتے رہے، پھر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ ہوا، دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے لکھو صلو علیہ وآلہ، تو یہ ہوتی ہے محبت کی بات، یہ الگ بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ عطا ہوتی ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس ان دونوں کی بات ہے، زمین سے اللہ کی طرف پیغام جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اوپر سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو لا الہ الا اللہ
اور اللہ کے پاس جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا کھیل یہی ہے۔ یہ دو جگ کا کلمہ ہے۔ توحید صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کو بات رسالت سے سمجھ آئے گی، رسالت اس کو سمجھ آئے گی جس کو توحید نے بتایا۔ اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ ہی آپ نظر آیا، تیری آنکھ سے تجھے دیکھا تو تو ہی تو نظر آیا۔ اللہ کی آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہے، اور اللہ کو دیکھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف بیان سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یکسوئی عطا کرے، یعنی ایک رخ عطا ہو جائے۔ زندگی کوئی لمبا کھیل نہیں ہوتا، اس میں پہلو بدلنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ جس طرف لگے ہو ایک طرف لگ جاؤ، اپنے فیصلوں پر کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر آخرت کی منزل آسان کرے۔ آخری بات ہمیشہ پہلے کیا کرو، جب مستقبل میں جا ہی رہے ہو تو وہ مستقبل نہ بھولنا جہاں سارا حال اینڈ ہو جائے گا۔ اس دن کے لیے آپ کو آسانی ہو، قبر میں اترنے کی آپ کو آسانی ہو۔ زندگی میں ہی یہ دعا کر کے جانا کہ یا اللہ ہمیں قبر میں اترنے کی آسانی ہو، تیرے پاس آنے کی ہمیں آسانی ہو، یہ زندگی چھوڑنے کی بھی ہمیں آسانی ہو۔ یا اللہ تیرے فضل سے ہی ہم زندگی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور تیرا فضل ہو تو ہم اپنے مزار میں اتر سکتے ہیں۔ مزار میں اترنا زندگی سے ہی سیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ انا کے وسط حسن تو تفسیر می کنند، خواب نادیدہ را تعبیر می کنند۔ یعنی آپ کے جو اوصاف ہیں ان کی جو تفسیر لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے خواب دیکھا نہ ہو اور تعبیر کر دیں۔ اس شعر کا مطلب سمجھا دیجیے۔ عام طور پر تعبیر وہی بیان کرتے ہیں جنہوں نے خواب نہیں دیکھا ہوتا، اور دیکھنے والا تعبیر کر نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیان یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہمیشہ نادیدہ ہے، یعنی غائب ہے، اور جہاں پر مشاہدہ ہے وہاں پر بیان نہیں ہے۔ اس لیے رویت حق والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صرف کچھ لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بیان کرو۔ جلوے کا بیان نہیں ہے، صرف راز کا بیان ہے۔ یہ آشنائی کا ایک درجہ ہے، یعنی پہچان کا درجہ ہے۔ دیدار کا درجہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں خاموشی، آنسو، رونا دھونا، آہو بکا اور چاک گریباں ہو جاتے ہیں۔ دیدار کی منزلیں اور ہیں اور راز آشکار ہونا اور ہے۔ راز اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی شوق والا دیدار کی طرف چلے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ وہ آشنائی کی منزلیں طے کرتا جائے اور وہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ جب دیدار کی منزل آتی ہے تو راز ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جاننے والا شخص ہی ختم ہو جاتا ہے تو راز کہاں رہے گا؟ وہاں ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قطرہ سمندر میں مل گیا۔ ہمارا بولنا اور پوچھنا یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آنے والے زمانوں میں، بلکہ بہت دور کے زمانوں میں، آج کی یہ بات، پوچھی ہوئی بات کئی سوالوں کا جواب بن جائے گی۔ آپ صاحبان فکر ہیں اور اپنے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے زمانے میں کچھ سوالوں سے آشنائی ہوئی، اور اس سوال کی کسی جواب سے آشنائی کرائی گئی، اور پھر سوال اور جواب والے دونوں چلے جائیں گے، مگر سوال جواب کا ریکارڈ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ پھر آنے والے زمانوں میں آنے والے سوالوں کا جواب بن جائے گا۔ اس لیے آپ سوال سے گریز نہ کرو۔ بعض اوقات یہ آپ کا اپنا سوال ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کسی اور کے لیے سوال ہوتا ہے۔ جب آنے والے زمانوں میں آپ کا سوال اور یہ جواب پہنچے گا تو پھر بات آگے سے آگے چلی جائے گی، اور ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جس جگہ پر کوئی تکلیف ہوتی ہے وہیں پر علاج پیدا ہو جاتا ہے، جہاں بیماری پیدا ہوتی ہے وہیں علاج پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حل فرمانا چاہے تو زمانے کے مسائل زمانے ہی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بے دریغ سوال کیا کرو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔